آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ارے ڈنمارک کے کارٹون بنانے والوں کو، ناروے کے کارٹونسٹوں کو، امریکہ کے کارٹونسٹوں کو، فرانس کے کتے اس بے غیرت صدر کو جس نے پیغمبر کے کارٹون فرانس کی سرکاری عمارات پر لگانے کا اعلان کر کے تاریخ انسانیت کے اندر پہلی بار سرکاری سطح پر نام محمد کی توہین کرنے کا اعلان کیا تھا، ان کتوں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن رشید کالوری کے مسلمان تجھے تو پتا تھا کہ آمنہ کا لال محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا عبداللہ کا درخت جگر محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا ابو بکر عمر عثمان و علی کا یار محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا خدیجہ و عائشہ و حفصہ کا شوہر محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا کہ فاطمہ کا پدر محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا کہ حسنین کا نانا محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا حمزہ کا بھتیجا محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا عبد المطلب کا پوتا محمد کون ہے، تو جانتا تھا کہ بدر الدجا محمد کون ہے، شمس الضحیٰ محمد کون ہے، خیر الورا محمد کون ہے، عرفہ و اعلیٰ محمد کون ہے، نبیوں کا سردار محمد کون ہے، امام الانبیاء محمد کون ہے، خاتم الانبیاء محمد کون ہے، سید الانبیاء محمد کون ہے، حامد محمد کون ہے، احمد محمد کون ہے، محمود محمد کون ہے، قاسم محمد کون ہے، طیب محمد کون ہے، طاہر محمد کون ہے۔ تو نے تو قرآن کے آخری صفحے پر اگر پہلے صفحے پر 99 نام خدا کے دیکھے تھے تو تجھے قرآن کے آخر میں 99 نام تو مصطفیٰ کے بھی ملے، تو نے پھر بھی نہیں پہچانا اسے، اسے گالیاں ملی، اسے تانے ملے۔ آپ کے ملک میں 1989 میں 1989 میں ایک اخبار نے، دو اخباروں نے ایک انسان کے دھڑ کی نیچلی تصویر شائع کی، یوں پینٹ پہنی ہوئی ہے اور یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اس کے عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اس کے ایک جوتے پر لکھا ہوا ہے اللہ، دوسرے جوتے پر لکھا ہوا ہے محمد۔ 1989 99 10 سال، 2009 کتنے ہوئے 20 سال، 2019 کتنے ہوئے 30 سال، اور یہ 2021 چل رہا ہے، آج 32 سال ہو گئے ہیں۔ میرے والد محترم اللہ ان کی زندگی لمبی صحت اور عافیت والی فرمائے، انہوں نے اس گستاخ اخباروں کے خلاف FIR کٹوائی، مقدمہ چلا، 32 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی جج میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میرے نبی کے نام کو پیشاب کی جگہ پر اور جوتے پر لکھا ہے، ذرا ان بے غیرتوں کو لگام تو ڈالیں۔ جج کچھ کرنا چاہیں تو انہیں روک سکتا ہے، جج چاہیں تو 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو نااہل کر دیتے ہیں، صحیح یا غلط ہے؟ جج چاہیں تو وزیر اعظم اور صدر کو کرسیوں سے اتار دیتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ کے میں بانگے دہل کہتا ہوں، کان کھول کر پاکستان کی عدلیہ کے سارے جج، سیول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک سن لیں، پاکستان کی تاریخ کی، پاکستان کی عدالت پر یہ تاریخی کالا دھبا لگا ہوا ہے، خدا کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ ان کی عدالتوں میں محمد کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا، لیکن کسی بے غیرت جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان بے غیرتوں کو سزا سنائے۔ میں ایسے ججوں پر جو گزر چکے ہیں ان سب پر اور جو موجود ہیں اور محمد کی عزت اور ناموس کی شرم نہیں ہے، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا ظلم میرے بھائیوں، قادیانی الگ سر اٹھا رہے ہیں، فتنہ گوہر شاہی الگ سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی بچے نے آپ کو قادیانی اور کیا بتائے، اللہ کا کرم ہے ٹنڈو آدم میں نہیں ہے تو الحمدللہ، لیکن یہ چور کتے کی طرح گھس آتے ہیں، ہمیں کیا پتا کون یہاں جو گھسا ہوا ہو، ہوشیار رہو۔ شہزاد پور میں قادیانی بیٹھے ہیں، احمد پور میں قادیانی بیٹھے ہیں، فتح پور میں قادیانی بیٹھے ہیں، نواب شاہ میں قادیانی بیٹھے ہیں، ٹنڈو لیار میں قادیانی بیٹھے ہیں۔ اب ہم ٹنڈو آدم والے ایسے تو نہیں ہیں کہ ہمارے جان پہچان والے ان شہروں میں ہی نہیں ہوں گے، ہوں گے۔ آپ ختم نبوت کے لیے وقت نکالو، آؤ ختم نبوت کے مرکز جامع مسجد میں ہر ہفتے جمعے کی نماز کے بعد
وہاں مجاہدین ختم نبوت کا اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے کہ کہاں قادیانی کام کر رہے ہیں، کیسے ان کو روکا جائے، کس طرح ختم نبوت کے تحفظ کا کام کیا جائے، کیسے ناموس رسالت کے تحفظ کا کام کیا جائے۔ آپ آؤ وہاں خود سیکھو، لٹریچر لو، اور پھر اپنے اپنے اہل دوستوں کو ان شہروں میں بھیجو اور انہیں بتاؤ کہ قادیانی بدترین گستاخ رسول ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، گوہر شاہی ختم نبوت کا منکر ہے، گستاخ رسول ہے۔ ان سے نفرت کرنا، ان سے بائیکاٹ کرنا اور ان سے اپنے مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ آپ اس فرض کو ادا کرو گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے قادیانیوں کی بجائے دیوبندی بریلوی کی لڑائی شروع کر دی ہے، ہم نے اہل حدیث حنفی کی لڑائی شروع کر دی ہے، شیعہ سنی کو لڑنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا نوجوان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے غلطی سے بریلویوں کے پاس نماز پڑھ لی تو میں دیوبندی آنکھیں نکال کر اسے لڑوں گا۔ مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھیے، تیری نماز ہی نہیں۔ اچھا حضرت اب کہاں پڑھوں؟ میرے پاس پڑھا کر جامع مسجد میں۔ اب وہ جامع مسجد میں آ گیا، بریلوی مولوی نے دیکھ لیا، اوہو گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تیرا ایمان بھی گیا۔ اس نے کہا بھائی وہاں بھی نماز نہیں ہوتی، یہاں بھی نماز نہیں ہوتی، اس لیے نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اب بتاؤ انہوں نے دیوبندی بریلوی لڑائی کر کے نمازی کو بے نمازی بنایا یا نہیں بنایا؟ ایسے مولوی کو مت سنو جو امت کو لڑائے۔ یہ امت میرے نبی نے اپنے خون پسینے سے جوڑی ہے، اس امت میں میرے نبی کا خون شامل ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کا لہو گرا ہے۔ طائف کے میدان کے لہو کو ساری امت ذبح ہو کر بھی اگر اپنے لہو کے ڈھیر لگا دے تب بھی ایک قطرے کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے۔ اس لیے اس امت کو جوڑو، بریلوی ہے اسے سینے لگاؤ، دیوبندی ہے اسے سینے سے لگاؤ، اہل حدیث ہے اسے سینے سے لگاؤ۔ سب مسلمان ہیں، ان سب کا نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، پھر کیوں ایک دوسرے پر فتوے لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اتحاد رکھو گے اور قادیانیت کا راستہ روکو گے، نبی پاک کی غلامی کا حق ادا کرو گے۔ ہم تمام نسبتیں چھوڑ کر بریلویت کی نسبت، دیوبندیت کی نسبت، اہل حدیث کی نسبت، پنجابی، سرائکی، بلوچ، سندھی، ہندی، جتنی بھی نسبتیں ہیں سب کو چھوڑ کر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم پنجابی بعد میں ہیں، دیوبندی بعد میں ہیں، بریلوی بعد میں ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، سرائکی بعد میں ہیں، سندھی بعد میں ہیں، پہلے محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ کون کون یہ عہد کرتا ہے؟ آج کھڑے ہو کر اس گلی کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کوئی نہ بیٹھے جسے رسول اللہ سے محبت ہے، رسول پاک کی محبت کے صدقے میں عہد کر دو کہ آج کے بعد ہم مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم اتحاد قائم رکھیں گے، ہم نفرتوں کو کچلیں گے، ہم محبتوں کو بڑھائیں گے، نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند رکھیں گے، نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی قربانی دے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آرام سے نہیں گرج کر مجاہدین جواب دے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، 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 قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ شاعر نے کہا حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ امجد کے والدین، سلیم کی والدہ، عبد المجید شیخ کی والدہ، رحمت علیہ مرحوم بھائی، منور یوسف غوری مرحوم، رحمت بھائی کی والدہ، ان سب کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تمام حضرات 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ جن کے نام لیے گئے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے حاضرین بیٹھے ان کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ایک ضروری اعلان اور سن لیں, آخری مولوی صاحب ابھی دیتے ہیں, حضرت مولانا طاہم الدین صاحب. تمام تشریف رکھیں اور کھانا کھا کر جائیں. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, سب حضرات بیٹھ جائیں, کھانا یہیں آ گئے.